بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت ابن عباس اور محمد بن کعب فرماتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کو نظر لگنے سے خوف زدہ ہوئے تھے، کیونکہ وہ بیٹے خوبصورت، خوش نظر حلیے والے اور خوش منظر تھے۔ لہذا یعقوب علیہ السلام اس بات سے ڈرے کہ کہیں لوگ ان کے بیٹوں کو نظر کے ذریعے نقصان نہ پہنچائیں، کیونکہ نظر لگنا حق ہے جو کہ کسی ماہر گھڑ سوار کو اس کے گھوڑے سے گرا دیتی ہے۔ پس اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور نظر بد لگنا حق ہے، اور اگر تقدیر پر کوئی حاوی ہو سکتا تو یقیناً نظر بد حاوی ہو جاتی، اور اگر تم لوگوں کو خود کو غسل دینے کا کہا جائے تو غسل دو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5831۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر تشریف لائے، اور ان کے پاس ایک بچی بھی تھی جس کے چہرے پر پلاہٹ اور کمزوری تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس پر دم کرواؤ کیونکہ اس پر نظر بد کا اثر ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5854۔ ناظرین، جس کی نظر لگتی ہے وہ حاسد ہوتا ہے، لیکن ہر حاسد کی نظر نہیں لگتی۔ اس لیے جب حاسد کرتے ہیں تو ہمیں ان کے شر سے اللہ کی پناہ طلب کرنے کا حکم اور تعلیم دی گئی ہے۔ بڑوں کی نسبت بچوں پر نظر بد کا اثر جلدی ہو جاتا ہے۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ کے بچوں کو دیکھا تو بچوں کی والدہ اسما بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہ سے دریافت فرمایا، کیا معاملہ ہے کہ میں اپنے بھائی کی اولاد کے جسم دبلے پتلے دیکھ رہا ہوں؟ کیا انہیں کوئی مشکل یعنی بھوک، بیماری یا تکلیف وغیرہ درپیش ہے؟ اسما بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، جی نہیں، لیکن انہیں بہت جلد نظر لگ جاتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسما رضی اللہ تعالی عنہ کی اس بات کی تائید فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، ان پر دم کرو۔ حضرت اسما بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دم کے الفاظ پیش کیے تو انہوں نے ارشاد فرمایا، ان پر دم کرو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5855۔ دم سے مراد وہ الفاظ ہیں جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے حضور نظر بد، جادو، عصیب اور بیماری وغیرہ سے نجات اور شفا طلب کی جاتی ہے، اور کسی شک اور شبہ کے بغیر یہ کہنا حق ہے کہ اس کام کے لیے قرآن کریم کی آیات مبارکہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح ثابت شدہ احادیث مبارکہ میں بیان کردہ الفاظ کے علاوہ کوئی اور الفاظ استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ نظر بد کی پہچان۔ ناظرین، نظر بد یا جادو اور عصیب کا اثر ہونے کی بہت سی علامات ہوتی ہیں۔ کچھ علامات تو ایسی ہوتی ہیں جن کے ظاہر ہونے کی صورت میں مزید کسی جانچ کی ضرورت نہیں ہوتی، اور کچھ علامات ایسی ہوتی ہیں جن کا سبب کوئی جسمانی یا نفسیاتی بیماری یا غیر معمولی رویہ بھی ہو سکتا ہے۔ لہٰذا ہمیں اچھی طرح سے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ کسی پر جسمانی مشکلات نمودار ہونے کی صورت میں اسے نظر بد کا شکار سمجھ لینے سے پہلے ضروری ہے کہ جسمانی طور پر اس کا طبی معائنہ کروایا جائے، اور کسی صحیح مستند نفسیاتی طبیب سے بھی اس کا معائنہ کروایا جائے، اور اگر ان دونوں اطراف سے اس میں کسی بیماری یا غیر معمولی حالت اور کیفیت کا پتہ نہ چل سکے تو پھر نظر بد لگنے یا کسی جادو یا عصیب وغیرہ کے اثر ہونے کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ طبی اور نفسیاتی معائنے کے بعد اس امکان کے بارے میں سوچا جانا چاہیے، فوراً اس پر یقین نہیں کر لینا چاہیے کہ نظر ہی لگی ہے یا کوئی جادو یا عصیب وغیرہ کا اثر ہو گیا ہے۔ جب نظر بد، جادو یا عصیب وغیرہ کے اثر انداز ہو چکنے کا یا ایسے کسی امکان کا معلوم کرنا ہو تو اس کا بہترین اور تجربات سے ثابت شدہ طریقہ یہ ہے کہ جس شخص کے بارے میں ایسا کوئی شک ہو اس شخص پر قرآن کریم کی تلاوت کی جائے۔ ان آیات کی تلاوت جو صحیح عقیدے اور عمل والے علماء کے تجربات کے مطابق اور بلا شک و شبہ اللہ تعالیٰ کی مشیت سے ایسے معاملات میں علاج کی تاثیر رکھنے والی ہوتی ہیں۔ جب ان آیات کو مشکوک شخص یا مریض شخص کے سامنے تلاوت کیا جاتا ہے، یا بسا اوقات جب اس کے سامنے قرآن کریم کی تلاوت کی جاتی ہے تو اس پر درجہ ذیل علامات ظاہر ہوتی ہیں۔ نمبر 1، چہرے پر پلاہٹ ظاہر ہونا۔ نمبر 2،
सीने में घुटन का एहसास होना। नंबर 3, तिलावत सुनने के दौरान जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में दर्द होना। नंबर 4, मामूल से ज़्यादा गर्मी महसूस होना। नंबर 5, पसीना आना, ख़ास तौर पर कमर पर पसीने की कमी या ज़्यादती से नज़र की शिद्दत का अंदाज़ा हो जाता है। नंबर 6, पहलू में दर्द महसूस होना। नंबर 7, बेचैनी की कैफियत हो जाना और इधर उधर देखते और मुतवज्जे होते रहना। नंबर 8, रोना या किसी सबब के बगैर और रोने की कैफियत के बगैर आंसू जारी हो जाना। नंबर 9, किसी वक्त ये हालत पास बैठे हुए लोगों पर भी जाहिर हो जाती है जो कि इलाज की गर्ज से नहीं बैठे होते। ऐसी सूरत में मालिज को उनकी तरफ भी तवज्जो करनी पड़ती है, लेकिन देखने वालों पर अमूमन ये असर मरीज की हालत देखने या आयात शरीफा को समझने की वजह से जाहिर होता है। इससे ये नहीं समझा जाना चाहिए कि वो लोग भी किसी नजर बद, जादू या आसेब वगैरह का शिकार हैं। नंबर 10, पहलुओं का फड़कना और जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों का बिला इरादा खुद ब खुद हरकत करना। फड़कने और हरकत की कैफियत रफ्तार और अंदाज से भी इलाज करने वालों को नजर बद की कुव्वत का अंदाजा हो जाता है। नंबर 11, दिल डूबने की कैफियत वारिद होना। नंबर 12, पट्ठों का अकड़ना, खिंचना और दर्द होना। नंबर 13, नींद, नीम बेहोशी और कोई भी काम करने की कुदरत ना पाना। नंबर 14, पहलुओं में ठंडक का एहसास होना। नंबर 15, किसी तिब्बी और मादी सबब के बगैर जिस्म पर निलाहट और सब्जी माइल धब्बों का जाहिर होना। नजर बद का इलाज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो दम जो जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर किया वो ये है। तर्जमा, मैं अल्लाह के नाम से आप पर दम करता हूँ और अल्लाह ही आपको शिफा देगा हर एक बीमारी से जो आप में है, और ग्रोह पर यानी तावीज़ गंडों पर जादू और टोने कर करके फूंकने वालियों के शर से और हसद करने वाले के शर से जब वो हसद करता है। सुनन इब्ने माजा हदीस नंबर 3652। इसे मरीज पर 3 दफ़ा पढ़ा जाए। वो दम जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर किस्म के मरीजों पर फरमाया करते थे, तकलीफ को मिटा दे। ऐ लोगों के रब, शिफा देना सिर्फ तेरे ही हाथ में है। बीमारी तकलीफ वगैरह को दूर करने वाला तेरे सिवा और कोई भी नहीं है। सही बुखारी हदीस नंबर 57 से 44। नाज़रीन, वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें। शुक्रिया।